تعارف درج ذیل مختصر کتاب میں مقصد نبوت کے بعض پہلوؤں پر بحث کی گئی ہے۔ یہ بحث قرآن مجید کے باب 2 البقرہ آیات 151-152 پر مبنی ہے۔ جس طرح ہم نے تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میرا انکار نہ کرو۔ زیر بحث اسباق کو نافذ کرنے سے مثبت خصوصیات کو اپنانے میں مدد ملے گی۔ مثبت خصوصیات کو اپنانا دماغ اور جسم کے سکون کا باعث بنتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیات 151-152۔ جس طرح ہم نے تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میرا انکار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ مکہ کے غیر مسلموں کو اس اہم حقیقت کی یاد دلاتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 40 سال ان کے درمیان گزارے تھے اور اس لیے اب ان کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ باب 2 البقرہ آیت 151۔ جس طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے معاشرے میں اسے قابل اعتماد اور دیانتدار شخص کہا اور ہمیشہ اس کے بے مثال کردار کی تعریف کی، یہ ان کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے کافی ہے۔ در حقیقت اپنے بچپن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ان برائیوں سے بچایا جو زمانہ جاہلیت میں پھیلی ہوئی تھیں اسلام سے پہلے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بلوغت کو پہنچے تو آپ اپنی امت میں سب سے بہترین شخصیت، کردار اور شہرت میں سب سے اچھے، پڑوسیوں میں سب سے اچھے، سب سے زیادہ سمجھدار، بات میں سب سے زیادہ دیانتدار اور سب سے زیادہ امانتدار تھے۔ وہ تمام بری خصلتوں سے بالکل دور ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اہل مکہ میں ثقہ اور سچے کے طور پر مشہور ہوئے۔ اس پر امام ابن کثیر کی سیرت نبوی جلد 1 صفحہ 180 میں بحث کی گئی ہے۔ باب 10 یونس آیت 16۔ کیونکہ میں اس سے پہلے زندگی بھر تمہارے درمیان رہا تھا، پھر کیا تم عقل نہیں کرو گے؟ اس کے باوجود مکہ کے بہت سے غیر مسلموں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو رد کر دیا، جسے انہوں نے واضح طور پر تسلیم کیا، اپنے معاشرے میں اپنا سماجی مقام کھو جانے کے خوف سے اور ان کو دی گئی نعمتوں کے غلط استعمال سے روکنے کے خوف سے۔ باب 43 الزخرف آیت 78۔ ہم یقیناً تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، لیکن تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے تھے۔ باب 2 البقرہ آیت 151۔ جس طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ یہ اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ اہل کتاب نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کو اسی طرح پہچانا جس طرح ان دونوں کا ذکر ان کے آسمانی صحیفوں میں کیا گیا ہے۔ باب 6 الانعام آیت 20۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے قرآن مجید کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور باب 2 البقرہ آیت 146۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ یہ ان کے لیے اسلام قبول کرنے کی ایک وجہ کافی ہونی چاہیے تھی، لیکن ان میں سے بہت سے لوگوں نے معاشرے میں اپنی سماجی حیثیت کے کھو جانے کے خوف سے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا غلط استعمال نہ کرنے کے خوف سے اسے رد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد بتاتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 151۔ جس طرح ہم نے تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے۔ نیت کو پاک کرنے کا عمل تاکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے عمل کریں، اپنی بات کو پاکیزہ بنائیں تاکہ وہ صرف اچھی بات کریں، خاموش رہیں اور اپنے عمل کو پاکیزہ بنائیں تاکہ وہ ان نعمتوں کو استعمال کریں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دی گئی ہیں، جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے، اور اسلامی تعلیمات میں صرف اس وقت عمل کرنا ممکن ہے۔ صرف قرآن پاک کی تلاوت کو اس زبان میں سننا جس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے اس تزکیہ کا باعث نہیں بنے گی۔ صرف اس صورت میں جب کوئی اپنے دماغ اور جسم کو اس طرح سے پاک کرے گا تو وہ دونوں جہانوں میں دماغ اور جسم کا سکون حاصل کرے گا۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق اجر ضرور دیں گے۔ باب 2 البقرہ آیت 151۔ تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہوں اور تمہیں پاک کرتا ہوں اور تمہیں کتاب سکھاتا ہوں۔
یہ کتاب قانون اور ضابطہ اخلاق کا حوالہ دے سکتی ہے جس پر معاشرے کے ہر فرد کو عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پورے معاشرے میں ذہنی سکون اور انصاف پھیل سکے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین اور ضابطوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر ترجیح دیتے ہوئے ہمیشہ متعصب رہیں گے۔ مثال کے طور پر امیروں کو معاشرے کے غریب افراد پر ترجیح دی جاتی ہے۔ الہی ضابطہ اخلاق کو صحیح طریقے سے نافذ کرنے کے ایک پہلو کو آیت 151 میں حکمت کہا گیا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 151۔ تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہوں اور تمہیں پاک کرتا ہوں اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہوں۔ حکمت ایک شخص کو سکھاتی ہے کہ وہ اپنے پاس موجود علم کا صحیح استعمال کیسے کرے تاکہ وہ دونوں جہانوں میں اپنے آپ کو اور دوسروں کو فائدہ پہنچا سکے۔ حکمت بہت ضروری ہے کیونکہ کسی بھی علم ضابطہ اخلاق کو برے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر سائنس کو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے صحیح طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ دوائیں بنانا۔ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ہتھیار بنانا۔ یہ حکمت اچھے اخلاق اور خصائص کی شکل اختیار کر سکتی ہے، جیسے سخاوت، صبر اور شکر گزاری، تاکہ کسی کو ان کی طرف سے تاکید کی جائے کہ وہ اس ضابطہ اخلاق کو اپنی زندگی میں صحیح طور پر لاگو کرے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آیت 151 میں اشارہ کیا گیا ہے، جیسا کہ انسانوں کی ذہنی اور جسمانی حالت کے ساتھ ساتھ معاشرے کے مسائل سے نمٹنے کے حوالے سے لوگوں کا علم انتہائی محدود ہے۔ صرف وہی ایک مکمل ضابطہ حیات فراہم کر سکتا ہے جو مکمل طور پر انسانوں کی فطرت کے لیے وضع کیا گیا ہو اور بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے معاشرے کے ہر قسم کے مسائل کو درست کرتا ہو۔ وہی ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یعنی اللہ کا نام۔ تاریخ کے اوراق پلٹنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ان معاشروں میں انصاف اور امن پھیلے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ضابطہ اخلاق کو درست طریقے سے نافذ کیا۔ باب 2 البقرہ آیت 151۔ اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ جب کوئی شخص زیر بحث صحیح رویہ اختیار کرتا ہے جس کا خلاصہ ان کی نیت، قول اور عمل کو شامل کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے استعمال کرے، جیسا کہ قرآن کریم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور ذکر کی راہ پر گامزن ہونے کی شرائط کو پورا کرتے ہیں۔ ذہنی سکون اور دونوں جہانوں میں کامیابی۔ باب 2 البقرہ آیت 152۔ پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو۔ اور باب 13 الرعد آیت 28۔ بلا شبہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ باب 14 ابراہیم آیت 7۔ اگر تم شکر گزار رہو گے تو میں تم پر ضرور اضافہ کروں گا۔ جبکہ جو شخص اس طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے میں ناکام رہتا ہے، وہ یہ پائے گا کہ ان کے پاس جو دنیاوی چیزیں ہیں وہ ان کے لیے دونوں جہانوں میں تناؤ اور پریشانی کا باعث بنے گی، خواہ اسے تفریح اور تفریح کے لمحات ہی کیوں نہ ہو۔ باب 9 توبہ آیت 82۔ پس وہ تھوڑا ہنسی اور پھر زیادہ روئیں جتنا وہ کمایا کرتے تھے۔ باب 20 طٰہٰ آیات 124-126۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگدستی سے گزرے گی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں دیکھ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔ باب 2 البقرہ آیت 152۔ پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میرا انکار نہ کرو۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یقین کو شکر کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور کفر کو ناشکری کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ یہ اکثر اسلامی تعلیمات میں ہوتا ہے۔ یہ سمجھنے کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرے۔ یعنی شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ پر حقیقی یقین کی طرف پہلا قدم ہے۔ اس سے اعمال کے ساتھ عقیدے کے زبانی اعلان کی حمایت کرنے کی اہمیت کو مزید اجاگر کیا جاتا ہے، کیونکہ عمل کے بغیر شکر گزاری کا اظہار نہیں کیا جا سکتا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اچھے اعمال کے بغیر یقین حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی کی نیت میں شکر گزاری میں صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا شامل ہے۔ کسی کی تقریر میں شکر گزاری میں شامل ہے وہ بولنا جو اچھا ہے یا خاموش رہنا، اور اپنے اعمال میں شکر گزاری میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے، جیسا کہ قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 152۔ اور میرا شکر ادا کرو اور میرا انکار نہ کرو۔
اس کے علاوہ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ لوگوں کا شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک حصہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اکثر لوگوں کو بعض نعمتیں دوسرے لوگوں جیسے کہ اپنے والدین تک پہنچانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو ان کے احسانات کا بدلہ دے کر ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، خواہ یہ صرف ان کی طرف سے خیر و عافیت کی دعا کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی نمبر 1904 میں ایک حدیث میں تنبیہ کی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ احسان نہیں کر سکتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس طرح ایک عقلمند مریض اپنے طبیب کے مشورے کو قبول کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان کی ذہنی اور جسمانی تندرستی کے لیے بہترین ہے، اس حقیقت کے باوجود کہ انہیں کڑوی دوائیں تجویز کی جاتی ہیں اور سخت غذا کا منصوبہ بنایا جاتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ صحت مند ذہنی اور جسمانی حالت حاصل کر سکے، چاہے اس دنیا میں ان کے رویے کے برعکس دونوں دنیا میں اس کی خواہش ہو۔ ہماری ویب سائٹ www.shayk.com پر 500 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈکاسٹ اور بلاگ دستیاب ہیں۔